اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ The Bottom Line کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت نوشہ پاک سرکار رحمت اللہ علیہ اور قندھاری فوج کے ایک بڑے مضبوط قلعے کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، آپ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ معموری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نوشہ پاک رحمت اللہ علیہ اپنے مرید میاں جیون حجام کے پاس موضع باہو میں تشریف لے گئے۔ چند کا سمرا تھے، نماز عصر کا وقت تھا، چند کوس فاصلہ پیدل جانا تھا۔ ہم نے عرض کیا یا حضرت نماز عصر ادا کرنے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہاں جا کر پڑھ لیں گے، حالانکہ وقت بہت کم تھا، آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کسی کو جرت کیسے ہو سکتی تھی؟ آپ آرام سے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہاں باہو میں پہنچے۔ ہم نے عرض کیا کہ اب یہاں عصر پڑھ لیں؟ آپ نے فرمایا کہ واپس گاؤں جا کر پڑھیں گے۔ چنانچہ آپ وہاں سے سہان پال تشریف لے گئے۔ ہم بار بار سورج کی طرف دیکھتے تھے۔ آپ نے اپنے ڈیرا پر آ کر نماز عصر ادا کی اور فرمایا اے حافظ، تم لوگ بار بار سورج کی طرف کاہے کو دیکھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر سورج یا چاند کو کہہ دیں کہ تم اسی جگہ ٹھہرے رہو تو ان کی کیا مجال کے آگے چلیں، قیامت تک وہیں ٹھہرے رہیں۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ شاہ جہاں بادشاہ نے قندھار کو فتح کرنے کے واسطے پہلے شہزادہ دارا شکو کو فوج دے کر بھیجا، لیکن وہ ناکام آیا۔ پھر شہزادہ اورنگزیب کو بھیجا، اس نے 6 ماہ محاصرہ رکھا مگر قلعہ قندھار فتح نہ ہو سکا۔ بادشاہ حضرت نوشہ پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور فتح قندھار کے واسطے التجا کی۔ آپ نے فرمایا دریا میں سے کوزہ پانی کا لاؤ۔ بادشاہ اٹھا اور کوزہ بھر کر حاضر کیا۔ آپ نے وضو فرمایا اور 3 چھینٹے پانی کے قندھار کی طرف پھینکے اور فرمایا جا تجھ کو فتح قندھار مبارک ہو، اور ایک اپنا کپڑا تبرکن عنایت فرما دیا۔ بادشاہ نے وہ تاریخ اور وقت لکھ لیا۔ جب لاہور پہنچا تو قندھار سے اورنگزیب کا قاصد آ گیا اور یہ پیغام لایا کہ قدرت الہی سے فلاں تاریخ کو فلاں وقت قلعہ قندھار کی دیوار 3 جگہوں سے پھٹ گئی اور ہماری فوج اس میں داخل ہو گئی اور قندھار فتح ہو گیا۔ شاہ جہاں نے جب رکا دیکھا تو وہی تاریخ اور وقت تھا جس وقت حضرت نوشہ پاک رحمت اللہ علیہ نے 3 چھینٹے پانی کے اس کی طرف پھینکے تھے۔ بادشاہ آپ کا معتقد اور ارادت مند ہو گیا۔ 2 گاؤں موضع ٹھٹھا عثمان والا اور بادشاہ پور لنگر کے واسطے بطور جاگیر نذرانہ کیے، جن کا خراج 1,13,160 درم یعنی 2,071 روپے رائج الوقت سالانہ درگاہ عالیہ کو موصول ہوتا تھا۔ یاد رہے کہ حضرت نوشہ پاک اپنے زمانہ کے عظیم مبلغین اسلام میں سے تھے۔ دور دراز ممالک میں اپنے خلیفوں کو تبلیغ اسلام کے واسطے بھیجا کرتے تھے، جیسا کہ آپ کے خلفاء کی فہرست میں ان کے مقامات سکونت اور مدفن سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کا یہ تبلیغی مشن بڑا کامیاب رہا۔ غیر ملکی اس بات کے معترف ہیں۔ آپ کی کوششوں سے تقریباً 2 لاکھ کفار حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کے اردو اور پنجابی کلام سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تعداد مذکورہ بالا بالکل صحیح اور ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اپنے کلام میں ہندی بھاشا کے الفاظ کو کثرت سے استعمال کیا ہے اور اسلامی حقائق کو ان الفاظ میں پیش کیا جو ہندوؤں کی زبان تھی۔ اس سے متاثر ہو کر ان کا اسلام قبول کرنا بالکل کرینِ عقل معلوم ہوتا ہے، اور یہ شان بھی ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔